زندگی ایک سفر ہے جو ہر انسان اپنے انداز میں جیتا ہے، لیکن اس سفر کا انجام ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے: موت۔ انسان اکثر اپنی روزمرہ کی مصروفیت میں اتنا کھو جاتا ہے کہ وہ اس حقیقت کو بھول جاتا ہے کہ ایک دن سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔ یہ دنیا، یہ رشتہ، یہ پیسہ، یہ شہرت، سب یہی رہ جانا ہے۔ لیکن سب سے گہری بات یہ ہے کہ موت اکثر اچانک نہیں آتی، بلکہ اس سے پہلے کچھ نشانیاں ہوتی ہے۔ یہ نشانیاں اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتی ہے، ایک موقع ہوتا ہے کہ بندہ اپنی زندگی کو ٹھیک کر لے۔ مگر افسوس کہ ہم اکثر ان اشاروں کو اگنور کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بہت وقت ہے، ابھی ہم جوان ہیں، ابھی موت دور ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان نشانیوں کو سمجھیں، انہیں محسوس کریں اور اپنی زندگی کو اس حساب سے بدلیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ موت سے پہلے انسان کے دل میں ایک عجیب سی تبدیلی آنے لگتی ہے۔ جو چیزیں پہلے بہت امپورٹنٹ لگتی تھی، وہ دھیرے دھیرے اپنی اہمیت کھو دیتی ہے۔ دنیا کے رنگ، دنیا کی خواہشات، دنیا کے گولز، سب پھیکے لگنے لگتے ہیں، اور دل کسی اور چیز کی طرف جھکنے لگتا ہے، ایک ایسی چیز جو نظر نہیں آتی لیکن محسوس ہوتی ہے۔ یہ اصل میں روح کا سگنل ہوتا ہے کہ اب اس کا سفر مکمل ہونے والا ہے۔ جو لوگ اس احساس کو سمجھ لیتے ہیں، وہ اپنی زندگی کا رخ بدل دیتے ہیں۔ وہ عبادت کی طرف آتے ہیں، اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اس احساس کو اگنور کر دیتے ہیں، وہ پھر بھی دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان کو فیصلہ لینا ہوتا ہے، یا تو وہ اپنی آخرت بنا لے یا پھر دنیا کے دھوکے میں رہ کر سب کچھ کھونا دے۔ کئی لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ موت سے پہلے ان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو پہلے سخت مزاج ہوتے ہیں، اچانک سے ان کے اندر رحم اور محبت پیدا ہونے لگتی ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو دیتے ہیں، دوسروں کے دکھ کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ کسی سائیکولوجیکل چینج کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ روحانی تبدیلی ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندائی کو موت سے پہلے ایک موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے دل کو صاف کر لے۔ اس لیے وہ اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے، اس کے اندر احساس پیدا کر دیتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اگر چاہے تو اپنی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتا ہے، دوسروں سے معافی مانگ سکتا ہے، اور اپنی آخرت کے لیے تیاری کر سکتا ہے۔ لیکن یہ سب صرف ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو دیکھنا چاہتے ہیں، جو محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اور گہری نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے ہر اسپال کو یاد کرتا ہے، جہاں اس نے غلط فیصلہ لیا، جہاں اس نے کسی کا دل توڑا، جہاں اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یہ یادیں اسے چین نہیں لینے دیتی، بلکہ اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ کچھ کرے۔ یہ اصل میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بندائی کو اس کے گناہ یاد دلا دیتا ہے تاکہ وہ ان سے توبہ کر سکے۔ اس وقت اگر بندہ سچائی دل سے توبہ کر لے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ پھر بھی غفلت میں رہے تو پھر یہ یادیں اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ اس لیے یہ لمحہ بہت اہم ہوتا ہے، یہ فیصلے کا لمحہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے یا نہیں۔ کبھی کبھی انسان کو موت سے پہلے عجیب و غریب خواب نظر آتے ہیں، ایسے خواب جو عام دنوں میں نہیں آتے۔ وہ اپنے آپ کو کسی اندھیری جگہ پر دیکھتا ہے، یا پھر کسی روشنی کی طرف جاتے یوں محسوس کرتا ہے۔ کبھی وہ اپنے گزر چکے رشتہ داروں کو دیکھتا ہے جو اسے بلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب خواب صرف امیجنیشن نہیں ہوتے، بلکہ یہ روح کے سگنلز ہوتے ہیں۔ روح اپنے اصلی گھر کی طرف واپس جانے کے لیے تیاری کر رہی ہوتی ہے۔ یہ خواب انسان کے لیے ایک وارننگ ہوتے ہیں، ایک اشارہ ہوتے ہیں کہ اب وقت کم رہ گیا ہے۔ جو لوگ ان خوابوں کو سمجھ لیتے ہیں، وہ اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ انہیں اگنور کر دیتے ہیں، وہ پھر بھی اپنی پرانی زندگی میں مست رہتے ہیں۔ موت سے پہلے ایک اور نوٹسبل نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے رشتوں کو ٹھیک کرنے لگتا ہے۔ وہ ان لوگوں سے کانٹیکٹ کرتا ہے جن سے اس کا جھگڑا تھا، جن سے وہ دور ہو گیا تھا۔ وہ معافی مانگتا ہے، اپنی غلطیوں کو ایکسپٹ کرتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک انٹرنل فیلنگ کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک ایسی فیلنگ جو اسے کہتی ہے کہ اب سب ٹھیک کر لو۔
یہ اصل میں اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بندائی کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے حقوق کی بات کلیئر کر لے، کیونکہ موت کے بعد یہ موقع نہیں ملتا۔ اس لیے اگر کسی کے دل میں یہ فیلنگ آئے کہ وہ اپنے رشتوں کو ٹھیک کرے تو اسے اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا سگنل ہے۔ نیک لوگوں کے لیے موت سے پہلے کا وقت اکثر سکون بھرا ہوتا ہے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی ہوتی ہے، ان کی باتوں میں نرمی ہوتی ہے اور ان کے دل میں اطمینان ہوتا ہے۔ وہ موت سے نہیں ڈرتے بلکہ اسے ایک نئی زندگی کی شروعات سمجھتے ہیں۔ یہ سب ان کے اچھائی اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ انہیں موت سے پہلے اپنی رحمت کا احساس کروا دیتا ہے، اس لیے وہ خوشی خوشی اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ ان کے لیے موت ایک عذاب نہیں ہوتی بلکہ ایک راحت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس گناہگار کے لیے موت سے پہلے کا وقت بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کے دل میں بے چینی ہوتی ہے، اسے ڈر لگتا ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ وہ چین سے نہیں سو پاتا، اسے ہر وقت ایک عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ یہ سب اس کے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس کی روح تیاری میں نہیں ہوتی، اس لیے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کو موت سے پہلے وقت کی کمی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ زندگی بہت جلدی گزر گئی اور اب کچھ کرنے کا وقت نہیں بچا۔ یہ احساس بہت تکلیف دیتا ہے کیونکہ انسان سمجھ جاتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی ضائع کر دی۔ یہ سب سے بڑا ریگریٹ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے اندر موت سے پہلے عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ وہ نماز پڑھنے لگتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ یہ سب ان کے لیے ایک رحمت ہوتی ہے۔ انسان اکثر موت سے پہلے اپنی زندگی کا حساب لگاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ یہ ریفلیکشن اسے ریالٹی دکھتا ہے۔ نیک انسان کو موت سے پہلے خوشخبری ملتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے تسلی ہوتی ہے۔ گناہگار کے لیے موت کا لمحہ بہت سخت ہوتا ہے۔ وہ ڈر کے مارے کچھ سمجھ نہیں پاتا۔ انسان اکیلا محسوس کرتا ہے، چاہے کتنے لوگ اس کے پاس ہو۔ وہ دنیا سے ڈیٹیچ ہونے لگتا ہے۔ اس کے پلانز ختم ہو جاتے ہیں۔ موت ایک سچ ہے جسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ ہر انسان کو اس سفر سے گزرنا ہے۔ اس لیے ابھی سے تیاری کرو، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔